جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آپ کی آواز کو سن رہا ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، یہ الفاظ بولو. ہم میں سے کتنے ہیں دوسروں پر تو تہمت لگاتے ہیں لیکن گھر میں یہ عمل کبھی نہیں کیا؟ جب بھی گھر میں داخل ہونا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا عمل سرکار فرماتے ہیں جب بھی گھر میں داخل ہو تو مجھ پر درود پڑھو، درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. دو کام ہو. تیسرا کام سرکار فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو گھر سے منحوست بھی ختم ہو جائے، جادو ٹونا بھی ختم ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ گھر میں سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ. سوکھی سوکھے کام، سوکھے سوکھے سورۃ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چوتھا کام؟ فرمایا منحوست ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر کھجور رکھ لو. جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں منحوست نہیں آتی، اور اس کے بچے بھوکے نہیں مرتے، اس کے گھر میں جادو نہیں آتا، اس کے گھر میں منحوست نہیں آتی. سوکھے کام سرکار نے بتائے اور ہم نے دوسروں پر تہمتیں لگانا شروع کر دی. گھر میں اندر جاتی نہیں ماری کہ میں نے یہ کام کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. کبھی بھی گھر کے اندر سے کھجور ختم نہیں ہونے دینی. جو مرضی کھجور ملے گھر میں رکھو، بچے کھائیں بڑے کھائیں جو مرضی کھائیں، کبھی بھی کھجور ختم نہ ہو. اور گھر میں جب داخل ہونا ہے تو السلام ضرور بلانا ہے. مجھے یاد ہے بزرگ جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلے ہی تھوڑا دور کھنگارا مار کے پھر گھر آ کے سلام ہی بلا دے سن. دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. ہماری جو پاکستان کے اندر جو ہماری فیملیاں ہیں وہ کٹھی رہتی ہیں. ایک تو یہ بلا ہو جائے گا اگر کوئی بی بی بغیر پردے کے بیٹھی ہے، وہ تمہاری بہو ہے تو کم از کم وہ کپڑا لے لے گی، تمہاری عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، اس کی بھی عزت محفوظ ہو جائے گی. دوسرا سرکار پر درود. کیسی بات ہے! سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھنا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کب سے درود پڑھا ہوا، نماز کے اندر پڑھ لیتے ہیں، گھر میں کبھی نہیں پڑھا. اور تیسرا سورۃ اخلاص توحید کی دعوت دیتی ہے. سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جو شخص اللہ الصمد کا ذکر کرنا شروع کر دے مال کبھی ختم نہیں ہوگا. جس نے بندے نے کہہ دیا ہے یا اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بے نیازی پھر بے نیازی کرتا ہے، پھر وہ دیتا بھی بے نیاز ہو کے ہے. اور پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. یہ توحید ہے، یہ بتاتی ہے کہ بندہ شرک سے پاک ہو گیا ہے. سورۃ اخلاص. ایک شخص قبا مسجد کا امام بڑا تو وہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا. صحابہ نے آ کے شکایت کی سورۃ اخلاص ہی پڑھی رکھتا ہے، حالانکہ سورۃ اخلاص سے چھوٹی سورۃ کوثر ہے. جب شکایت آئی تو سرکار نے فرمایا
وہ بنو سلیم کا بندہ تھا، بنو سلیم کے بندے کو بھئی تو سورۃ اخلاص تو علاوہ تینوں سارا قرآن آنا تو وہ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ عرض کی حضور مینوں اندنا پیار ہے۔ سرکار نے پھر سینے نہ لایا، فرمایا بھئی یہ سورت اخلاص نال پیار کردا ہے تے اللہ اندے نال پیار کردا ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تو یہی پڑھا کر، اللہ اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ کام کرو، گھر سے منوست بھی ختم، گھر سے جادو بھی ختم، ٹونے بھی ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہم جو ہمارے بدشگونیاں ہیں یہ ختم کرو، یہ ختم کرو کہ کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا۔ جب سرکار نے فرما دیا کہ کوئی بندہ، کوئی جگہ، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، تو ہمارے بھی دماغ پاک ہو جانے چاہیے۔ منحوست کسی وجہ سے نہیں ہوتی، ہمارے عملوں کی وجہ سے منحوست آ سکتی ہے، ورنہ کسی بندے کی وجہ سے منحوست نہیں آتی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام آخر دعوانا الحمدللہ۔